الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ عن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامۃ فینادی مناد أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يقومون وهم قليل يدخلون الجنة بغير حساب ويؤمر بسائر الناس إلى الحساب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک بیان کی ہے۔ یہاں کی درس قرآن بروز جمعہ کی روٹین سے آپ اب قدر واقف ہو چکے ہوں گے۔ جو لوگ باقاعدگی سے اس میں شامل ہوتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں درس حدیث اور درس قرآن دیا جاتا ہے اور کوئی بات نہیں کی جاتی۔ قرآن اور حدیث بیان کرنے کے بعد جو میں دعا کرتا ہوں، ایک دعا تو حضرت موسیٰ کی دعا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہم ربنا الہمنا رشدنا، کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، الہام کر دے ہمارے اوپر ہدایت کو۔ بہت خوبصورت دعا ہے، یہ یاد کر لیں۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا، کہ ہم پر ہدایت الہام کر دے، مطلب حق کو ہم پر کھول دے۔ اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ، مطلب اے اللہ ہمیں حق ہمارے لیے کھول دے، حق کو حق دکھا دے اور ہمیں توفیق دے اس کی اتباع کرنے کی۔ پچھلی دعا پہ آتے ہیں، وَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہمیں بچا لے، اپنے کس چیز سے بچا لے؟ سب سے خطرناک چیز جو ہم لوگوں کے لیے ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ تو اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ وَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا لے۔ بہت خوبصورت اور بہت جامع دعا ہے، ہر کسی کو یاد کر لینی چاہیے اور اسے بارہا دن میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا جو شیطان ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بعد میں بیان بھی کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا رب، کون دعا کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ درجات کیا ہیں؟ وجہ کائنات ہیں۔ آتا کون ہے؟ جبریل امین۔ رب سے تعلق ڈائریکٹ، رب کے محبوب، ان سے بھی کوئی خطا کا امکان ہے؟ نہیں، کوئی خطا کا امکان نہیں۔ جو وجہ کائنات ہیں، جس پہ جبریل امین آتا ہے، رب کے محبوب ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جاتے ہیں، رب سے ملاقات کرتے ہیں، جنت اور دوزخ کا معائنہ کرتے ہیں، ان سے بھی کوئی خطا کا امکان ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب مجھے
پلک جھپکنے تک میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے. یہ دعا ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ مجھے پلک جھپکنے تک میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے. میرے بھائیوں، آج ہم اس نفس کو بھلائے بیٹھے ہیں. یہی نفس ہے جو ہمیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جو رب سے سرکشی کرواتا ہے. کیوں؟ اس نے رب کے سامنے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے لوگوں کو، جس آدم کو تو مجھے سجدہ کرا رہا ہے، میں اس کی اولاد کو بھٹکا دوں گا، تیرے راستے سے گمراہ کر دوں گا. میں اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا. میں دنیا کو اس کے لیے مزین کر دوں گا. تو اللہ نے کیا کہا پھر؟ اللہ نے کہا جا، تیرے اوپر یوم الدین تک لعنت ہے، اور تجھے اور وہ تمام لوگ جو تیری پیروی کریں گے انہیں میں جہنم میں اکٹھے ڈال دوں گا. یہ ہے شیطان کی چال. اور سب سے بڑا شیطان جو ہے وہ ہمارا نفس ہے. اس لیے اس دعا کا آج ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، کیونکہ ہر جمعہ میں ہم یہ دعا ضرور پڑھتا ہوں میں، آپ آمین بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں آنے کا مقصد سمجھ لیں کہ ہم نے جو چیز منہ سے بولنی ہے، جو چیز سننی ہے، سمجھ کر بولنی ہے، سمجھ کر سننی ہے. بغیر سمجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی امتحان لے لیں، کیا آپ رٹا مار کر چلے جائیں تو پاس ہو جائیں گے اگر آپ کو سمجھ کچھ بھی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. کچھ سٹوڈنٹس لکیر پاس کر لیتے ہیں، لکیر کراس کر لیتے ہیں، لیکن اچھے نمبر نہیں لے پاتے کیونکہ انہیں اس کورس کی سمجھ ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، جو مکمل ابداً آبادا کا کورس ہے اسے سمجھنا کتنا ضروری ہے. بس اسی درخواست کے ساتھ کہ جب یہاں آئیں تو ہر دعا، ہر لفظ اسے سمجھیں، اسے سمجھ کر پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک کی طرف لوٹتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامت. اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تمام لوگوں کو، حضرت آدم سے لے کر رہتی دنیا کا آخری انسان، تمام لوگوں کو رب کریم جمع کرے گا ایک بہت کھلے اور ہموار میدان میں. یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ فینادی مناد. تو ایک ندا دینے والا، منادی کرنے والا منادی کرے گا، ندا دے گا. ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، ندا دے گا، اونچی آواز میں پکارے گا، این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ کہاں ہیں وہ لوگ. اب آپ سوچ لو کہ اس وقت دنیا کی آبادی کتنی ہے، کتنے جا چکے، کتنے ہمارے بعد آنے ہیں، تو کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے جس کا شاید آج آپ اور میں اندازہ بھی نہ کر سکیں کہ اس ہموار اور سیدھے میدان میں کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے. اور ایک ندا دی جائے گی، ایک پکارنے والا پکارے گا، منادی کرنے والا منادی کرے گا، اس کی پکار سارے لوگ سنیں گے. کہے گا کیا؟ این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے تھے. مقصد کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. وہ رات اپنی نیند کو قربان کر کے، نیند بہت پیاری ہوتی ہے میرے بھائیوں، مثال دی جاتی ہے کہ سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ نیند ایک ایسا انسان کا جذبہ ہے جس پہ انسان کا اختیار بھی نہیں بعض اوقات.
اللہ تعالیٰ اپنے بارے فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کیونکہ انسان کو اونگ بھی آتی ہے اور نیند بھی آتی ہے، تو اللہ نے اپنے بارے فرمایا کہ مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ تو نیند کا جذبہ غیر اختیاری ہے، انسان کے اختیار میں نہیں۔ وہ لوگ اپنی نیند قربان کر کے اپنے پہلو بستر سے جدا رکھتے ہیں، پکارنے والا کہے گا کہ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ فَيَقُومُونَ، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُمْ قَلِيلٌ، مگر ہوں گے بہت کم، مگر ہوں گے بہت کم۔ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، کیا کہا جائے گا؟ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جاؤ، حساب کتاب کے بغیر جنت میں چلے جاؤ۔ فَيُؤْمَرُوا بِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ، اور حکم دے دیا جائے گا کہ حاضر کرو باقی تمام انسانوں کو حساب کتاب کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے درجہ کہ وہاں بھی حساب کے بغیر جن سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جن سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جنہیں یہ کہہ دیا جائے گا، منادی کرنے والا منادی کرے گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں حساب کے بغیر، اور پھر باقی سب انسانوں کو کہا جائے گا کہ حاضر ہو جاؤ حساب کے لیے۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا کہ دوزخ جانے والے بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں دوزخ میں پھینک دیا جائے، اس دن کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس دن جنہیں یہ اندیا دے دیا جائے گا کہ تم حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ، تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہوگی، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ راتوں کی نیند قربان کرنی پڑے گی، رب کریم کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، رب کو منانا پڑے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی پڑے گی، رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں میرے بھائیوں، وہ خالی تہجد نہیں پڑھتے، ان کی پوری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ڈھل چکی ہوتی ہے، تب انہیں تہجد پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبیوں کا کام ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے چادر میں لپٹنے والے، کھڑا ہو جا پوری رات، یا اس سے کچھ کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، یا بڑھا لے اسے، ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر۔ تو کس کا کام ہوا؟ یہ نبیوں کا کام ہوا، یہ نبیوں والا کام ہے میرے بھائیوں۔ نبیوں والا کام کون کرے گا؟ توفیق کسے ملے گی؟ جس کی پہلے پوری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ڈھل چکی ہوگی، جس کے عقائد درست ہوں گے، جس کی عبادات درست ہوں گی، جس کی رسومات درست ہوں گی، جس کی معاشرت درست ہوگی، معیشت درست ہوگی، سیاست درست ہوگی۔ زندگی کے 6 گوشے بار بار بیان کرتا ہوں، بار بار اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ذہن نشین ہو جائیں، کہ زندگی کا کوئی گوشہ ہمارا خالی نہ رہ جائے۔ کہیں 5 گوشے تو رب کی مرضی کے مطابق گزار لیے اور 1 گوشہ اپنی مرضی سے گزار لیا، تو اس دن ناکامی مقدر بنے گی، کامیابی مقدر نہیں بنے گی۔ اس دن یہ سوچ لیا کہ سیاست میں اسلام نہیں ہے، جو جھوٹا آئے، جو کاذب آئے، جو بھی ووٹ مانگنے آئے، ہم اس کے ساتھ چلے جائیں، اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اس کے ساتھ لگے رہیں۔ مشى مع ظالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ جو چلا ظالم کے ساتھ، وَهُوَ يَعْلَمُ إِنَّهُ ظَالِمٌ، اور وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے، فَخَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں،
6 گوشے جو ہیں نا جس کے رب کی رضا کے مطابق ہو جائیں گے، اس دن وہ پھر تہجد کے لیے بھی کھڑا ہو جائے گا، اس دن رب سے دوستی ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کے بارے اللہ نے کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے جان اطمینان والی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ خطاب کون کر رہا ہے؟ رب پاک کر رہے ہیں۔ کسے خطاب کر رہے ہیں؟ بندے کو خطاب کر رہے ہیں۔ کس بندے کو خطاب کر رہے ہیں؟ جس نے اپنی پوری زندگی رب کی رضا کے مطابق گزاری، اور وہ پھر رات کو اپنے پہلو بھی اس نے جدا رکھے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا رہا کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ، کہ تو اس سے راضی ہو گئی۔ مطلب اپنے بندے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو رب سے راضی ہو گیا، راضیۃ مرضیہ، اور رب تیرے سے راضی ہو گیا۔ یہ ہیں درجات۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے ان بندوں میں جو میرے پسندیدہ ہیں، وادخلی جنتی۔ میرے بھائیوں، جنت تو میں کہوں گا پھر جیسے میں نے آپ کو دنیا میں کہا کہ دنیا تو رب جھونگے میں دے دیتا ہے مومنوں کو، رب کو راضی تو کر کے دیکھو۔ اس طرح جب آپ نے رب کو راضی کر لیا تو پھر جنت کی خواہش ہی نہیں رہے گی، پھر تو جنت کی خواہش ہی نہیں رہے گی۔ جنت سے اعلیٰ عرفہ جس دن رب کی ذات سے آپ کا تعلق قائم ہو گیا، اس دن جنت کی خواہش بھی ختم ہو جائے گی۔ جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ سمجھو اس شعر کو، جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے نکل، بادہ و جام سے نکل۔ مطلب جنت کی غرض میں رب کو راضی نہ کرنا، رب کی محبت میں راضی کرنا۔ جس دن رب سے محبت ہو گئی، اس دن جنت کی خواہش نکل جائے گی دل سے، اور رب پھر وہ درجات دے گا جس کا کسی دل پر گمان نہ گزرا ہوگا، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، جسے کسی کان نے سنا نہ ہوگا۔ بہت مختصر زندگی ہماری بچی ہے میرے بھائیوں، 40-50 سال ہم گزار چکے، کتنا رہ گیا ہوگا وقت۔ اگر اب بھی رب کو راضی نہ کیا تو ابداً آبادا کی زندگی کا خسارہ ہے۔ اسی پہ حدیث پاک کا اختتام کرتے ہیں اور درس قرآن شروع کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے زمین میں اگا دی ہیں تمام عمدہ قسم کی چیزیں۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ہمارا دیکھنا انسان کا دیکھنا ہو، حیوان کا دیکھنا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک ایک چیز کو دیکھیں گے تو رب یاد آئے گا، رب کی صنائی یاد آئے گی، رب کا شکر دل میں اترے گا۔ ہمارا دیکھنا انسان کا دیکھنا ہو، حیوان کا دیکھنا نہ ہو۔ ان فی ذلک لآیہ، رب کریم فرما رہے ہیں کہ نشانی اس میں ہے۔ تم زمین پہ دیکھو تو صحیح کتنی خوبصورت چیزیں میں نے اگا دی ہیں، اس میں ہے نشانی۔ یہ نشانی کافی ہے رب کریم کو ماننے کے لیے۔ میں نے پچھلی دفعہ لمبی ایک آیت بھی آپ کو تلاوت کر دی تھی کہ جو عقل رکھتے ہیں لوگ، ان کے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں۔ آج اس کی تلاوت نہیں کروں گا۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، رب کریم فرما رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یہ خطاب قریش مکہ سے ہے، کفار مکہ سے ہے، لیکن یہ عمومی خطاب ہم سب سے ہے۔
رہتی دنیا کے آخری انسان تک ہدایت کی کتاب بس یہی ہے. رہتی دنیا کے آخری انسان تک ہدایت کی کتاب صرف یہی ہے. اسی کو تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی تھام لو. یہ ہے اللہ کی رسی جس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ اتنی پاک کتاب ہے, اسے تھام لو. تھام لینے کا مقصد کیا ہے کہ سمجھ لو, اور جب سمجھ آ جائے تو پھر عمل میں تاخیر نہ کرنا. سمجھ آ جائے تو پھر عمل میں تاخیر نہ کرنا, کیونکہ پھر حجت تمام ہو جائے گی. آپ لوگ جو شوق و ذوق سے یہاں درس سننے آتے ہیں, اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جو جو چیز یہاں سے سمجھ کر نکلیں گے پھر رب کے سامنے کوئی حجت نہیں دے پائیں گے کہ رب کریم ہماری زبان تو عربی تھی نہیں, عربی سمجھی نہیں, قرآن کو سمجھا نہیں. جب سمجھا نہیں تو عمل کیسے کرتے؟ لیکن آپ لوگ جو قرآن کو سن رہے ہیں, جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں, تو پھر آپ پہ حجت تمام ہو گئی. جن کی سمجھ زیادہ ان کی پکڑ بھی زیادہ, جن کے درجات زیادہ ان کی پکڑ بھی زیادہ. یہ خیال رکھنا میرے بھائیوں کہ جو بات سمجھ آ جائے اس پر عمل آج سے ہی شروع کر دینا. یہ نہ کرنا کہ ابھی زندگی پڑی ہے عمل کر لیں گے. کوئی وقت نہیں, تجھے اپنے اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں. رب کریم کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اس پوری صورت میں اللہ نے اپنی جو صفاتی نام ہے العزیز, اس کے ساتھ الرحیم استعمال کیا ہے. ویسے بہت سارے قرآن پاک میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ العزیز کے ساتھ الحکیم آتا ہے, لیکن اللہ نے یہاں اپنے عزیز کے ساتھ الرحیم استعمال کیا ہے. میرے بھائیوں, جو رب کی صفت العزیز ہے اس کے اندر بہت خوفناکی پوشیدہ ہے. عزیز کا مطلب ہے بہت زبردست, بہت چھایا ہوا, کلی اختیار کا مالک, جو چاہے فیصلہ کرے, کسی سے مشورہ لینے کا محتاج نہیں, اپنا فیصلہ صادر کرنے کے لیے کسی کی رائے کا محتاج نہیں, آنے واحد میں ہر چیز ختم کر دے, آنے واحد میں سب کچھ تباہ کر دے. یہ العزیز ہے, یہ العزیز ہے. بہت دہشت پوشیدہ ہے اس صفاتی نام میں, چھایا ہوا ہے, وہ کلی اختیار کا مالک ہے. لیکن رب کریم نے خود قرآن میں پھر بیان کر دیا کہ میں الرحیم بھی ہوں. اگر میری صفت العزیز ہے تو میں الرحیم بھی ہوں. تمہارے گناہوں کو درگزر بھی کرتا ہوں, تمہاری سرکشی کو درگزر بھی کرتا ہوں, اور تمہیں بار بار اپنی طرف بلاتا ہوں کہ لوٹ آؤ میری طرف. قرآن جو سنا رہا ہے سنو اسے سمجھو. جس دن سمجھ آ جائے اسی دن سے اس پر عمل شروع کر دو. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ بے شک تیرا رب عزیز بھی ہے لیکن ساتھ کے ساتھ رحیم بھی ہے. تیری خطاؤں کو وہ درگزر بھی کرتا ہے, تیری سرکشی کو وہ اگنور بھی کرتا ہے. اس لیے اے انسان تو مایوس نہ ہو. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور جب پکارا تیرے رب نے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ, میرے بھائیو لفظوں کو نا میں کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر خالی تیزی سے ترجمہ کرتا جاؤں تو جب آپ خود پڑھو گے اس سورت کو تو شاید پھر آپ کو وہ بات سمجھ نہ آئے. جو چیز 2 آیات یا 3 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر دوں وہ خود گھر جا کے ایک دفعہ قرآن کھول لیا کریں, اس میں پھر آپ کو خود بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. یہ کوئی مشکل کتاب نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اپنے اس ذکر کو آسان کر دیا ہے تمہارے لیے، تو کون ہے کہ اس پر غور کرے؟ تو گھر جایا کرو تو اسے کھول لیا کرو، سورۃ شعراء کھول لیا کرو، ان آیات کو دوبارہ پڑھ لیا کرو، خود بخود سمجھ آنے شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے ایک ایک لفظ کھول کے بیان کرتا ہوں، لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ آ جائے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، نادا مطلب پکارا، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام، ان ائت القوم الظالمین، کہ جا ظالموں کی قوم کی طرف۔ جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا ظالموں کی قوم کی طرف، قوم فرعون کی قوم کی طرف، الا یتقون، کیا یہ نہیں ڈرتے میرے سے؟ سوالیہ انداز ہے، غصے کا انداز ہے، یہ کیوں نہیں ڈرتے میرے سے؟ الا یتقون، یہ کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے؟ یہ کیوں نہیں مجھے رب الاعلی پکارتے؟ جا ظالموں کی قوم کی طرف۔ میرے بھائیو، ظالم کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی تھی، کسی چیز کو اس کے حق سے محروم کر دینا ظلم کہلاتا ہے، کسی چیز کو اس کے حق سے محروم کر دینا ظلم کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کو خالق حقیقی اور مالک حقیقی دل سے نہیں مانیں گے تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہوگا۔ بس اسی کا ذکر ہے۔ ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے شاید ہم درس دے پاتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے جلدی ختم کر دیا جائے تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ مگر آپ سے درخواست یہی ہے کہ خود بھی باقاعدگی سے آئیں، وقت کے ساتھ آئیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی لائیں تاکہ آپ بھی مرسلین میں سے بن جائیں، داعی بن جائیں، نبیوں والا کام آپ کو بھی مل جائے۔ آپ میں سے ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے، دعوت دینے والا ہونا چاہیے، اپنے رب کی طرف پکارنے والا ہونا چاہیے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ خود بھی وقت پر تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔